سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شوال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعہ میں قرآن مجید کے آخری پارہ کی سورہ، آخری پارے کی پہلی سورہ سورۃ النبا کی چند آیات اس فقیر گناہگار نے تلاوت کی، اور ان کی تفسیر و ترجمہ میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور پھر اس کی بقیہ آیات آئندہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ تلاوت کی جائیں گی۔ تو گویا کہ سورۃ النبا کی تفسیر کا آغاز آج کے جمعہ سے کیا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، عما یتساءلون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ کئی راہ ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 5 تک ترجمہ میں نے ابھی کیا ہے، تلاوت تو اور بھی آیات کی ہیں۔ عما یتساءلون، یہ جو سورہ ہے اس کے 2-3 نام ہیں۔ جو سورہ میں نام لکھا ہوا ہے قرآن میں وہ ہے سورۃ النبا۔ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، کوئی عظیم خبر، نیوز۔ اور ایک نام ہے اس کا سورہ تساؤل، سوال کرنا، پوچھنا۔ اور ایک نام ہے اس کا سورہ عما یتساءلون، یہ بھی ایک مشہور نام ہے، جیسے کہتے ہیں عما کا پارہ۔ تو یہ 3 نام ہیں اس سورہ کے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عما نوالہ نے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا، عما یتساءلون، یہ کون؟ کفار قریش، قریش قبیلہ کے کافر مشرکین، یتساءلون، آپس میں پوچھ رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ وہ بڑی خبر کیا ہے؟ اس بڑی خبر سے مراد ایک تو خود قرآن ہے، قرآن کا نازل ہونا بھی تو بڑی خبر ہے نا۔ حالانکہ آسمانی کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر جو خصوصیات قرآن کی ہیں وہ دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں بڑی خبر ہے۔ ورنہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کون سی خبر ہے، اس سے پہلے تورات بھی آ چکی ہے، اس سے پہلے زبور بھی آ چکی ہے، اس سے پہلے انجیل بھی آ چکی ہے، اس سے پہلے اور بھی کتابیں آ گئی ہیں، آسمانی کتابیں۔ اب قرآن آ گیا ہے تو کیا بڑی خبر ہوئی؟ لیکن جب آپ تقابل کریں گے، یعنی مقابلہ گزشتہ آسمانی کتابوں سے، تو پھر قرآن کو لے کر آپ کو لگے گا بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ایک تو یہ آخری آسمانی کتاب ہے، آخری ہونا خود بڑی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو ایک کے بعد ایک کتاب نازل فرمائی، ضرورت سمجھی، اب ضرورت نہیں سمجھی اللہ نے، تو اللہ نے اس کتاب کو آخری بنا کر نازل کر دیا۔
پھر یہ کہ گزشتہ آسمانی کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں مگر قرآن اپنی اصل حالت میں ہے، تو یہ بڑی خبر ہو گئی۔ دوسری آسمانی کتابیں گزشتہ اپنے اپنے وقت میں تھیں، اور جب قرآن نازل ہو گیا تو باری تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کو، گزشتہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ فرما دیا، اور اب یہ حکم جاری کر دیا کہ اب قیامت تک صرف قرآن پر عمل ہوگا، کسی اور کتاب پر عمل کو مانا نہیں جائے گا۔ یہ خود اللہ کا حکم ہے، تو بڑی خبر تو ہو گئی نا۔ تو ایک خبر تو یہی ہوئی کہ قرآن کے بارے میں کہ یہ بڑی خبر ہے۔ دوسری کیا ہے؟ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی و رسول بن کر تشریف لانا، یہ بھی بڑی خبر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، ان سے پہلے تو بہت رسول آ گئے، ان سے پہلے تو بہت سے نبی آئے، بالکل آئے، تو پھر بڑی خبر کیا ہوئی؟ بات وہیں آئے گی جس طرح گزشتہ آسمانی کتابوں کے تقابل میں آئی، قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کے تقابل میں۔ اب آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جب تقابل کریں گے تو معلوم ہوگا اور ثابت ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ بڑی خبر ہے۔ کیوں؟ کوئی اور نبی امام الانبیاء نہیں ہے، کوئی اور نبی افضل الانبیاء نہیں ہے، کوئی اور نبی رحمت للعالمین نہیں ہے، کوئی اور نبی شافی المذنبین نہیں ہے، کوئی اور نبی خاتم النبیین نہیں ہے، تو بڑی خبر ہو گئی، حضور کا آنا بڑی خبر ہو گئی۔ اور ایک خبر بڑی، وہ ہے دین اسلام، کہ دین اسلام جو ہے تمام ادیان کے تقابل میں اگر بات کی جائے تو اسلام وہ واحد دین ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا، محبوب دین اللہ کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، مذاہب، کہیں عیسائیت، کہیں یہودیت، کہیں ہندوازم، ہندو مذہب، کہیں بدھ مذہب، کہیں پارسی مذہب، کہیں کچھ بھی نہیں، بہت سارے مذاہب کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو کون سا دین پسند ہے؟ قرآن کی روح سے۔ اور وہ کون سا دین ہے کہ جس کا اعلان سارے نبیوں نے کیا ہے؟ ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے اس سے ہٹ کر اعلان کیا ہو دین کا۔ وہ دین دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ آج جتنے ادیان اسلام کے مقابل آپ کو نظر آئیں گے یہ اپنی پیداوار ہے، ان نبیوں کا لائے ہوا دین نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام، موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام، داؤد علیہ السلام کا دین اسلام، سلیمان علیہ السلام کا دین اسلام، آدم علیہ السلام کا دین اسلام، ہر پیغمبر کا دین اسلام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو ایک بڑی خبر کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور ایک بڑی خبر کیا ہے؟ آخرت، قیامت۔ عما یتساءلون، اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں کیا پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اب ایک پوچھ گچھ ہوتی ہے معلومات کے لیے، تفسیر بھی سنتے جائیں اور معلومات بھی حاصل کرتے جائیں اسی ضمن میں۔ ایک پوچھ گچھ ہوتا ہے سوال اپنی معلومات کے لیے، جیسے کوئی لے مین کسی ڈاکٹر سے کسی دوا کے بارے میں پوچھ لے، خود تو نہیں جانتا نا تو پوچھ لے۔ یہ پوچھنا کوئی ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے،
کوئی لے مین یعنی کوئی عام آدمی کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، یہ بھی منع نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں وہ پوچھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے پتہ یا پوچھ گچھ یا سوالات کرنا حجت کے لیے، بحث کے لیے، یعنی آپس میں بحث بازی کے لیے، یہ پوچھنا اور چیز ہے۔ تو بعض پوچھنا یا بعض سوال ایسا ہے جو ادب کے دائرے میں ہو تو بالکل بھی ممنوع نہیں ہے۔ صحابہ کرام رات دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صحابہ سے یہ پوچھتے تھے کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حالانکہ حضور تو جانتے تھے، سب ان سے پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ آپ جانتے ہو کون سا دن ہے؟ جانتے ہو کون سی رات ہے؟ جانتے ہو اس کی قدر منزلت کیا ہے؟ تو صحابہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ حدیث میں جگہ جگہ آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے کسی واقعے کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے عما یتساءلون، یہ آپس میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ اب ان کا جو پوچھنا تھا آپس میں ایک دوسرے کو، وہ بطور مذاق تھا، مذاق اڑانا، استہزاء جس کو ہم کہتے ہیں، تمسخر بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ آج بھی کوئی کسی سے کچھ پوچھے، تمسخر کے انداز میں پوچھے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھے تو بے ادبی کہلائے گی، گستاخی کہلائے گی، توہین کہلائے گی۔ تو وہ آپس میں عذرائے تمسخر پوچھا کرتے تھے ایک دوسرے سے، ارے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے بھائی؟ یہ اسلام کیا ہے؟ یہ پیغمبر کیا ہے؟ کیوں کہ ان کے نزدیک، کسی کے نزدیک قرآن بھی ایک جادو تھا، قرآن ایک کسی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، پیغمبر کی، نبی پاک کی اپنی لکھی ہوئی، اور ان کے نزدیک اللہ کے رسول کی ذات کسی کے نزدیک ایک جادوگر کی تھی معاذ اللہ، ایک کاہن کی تھی، نجومی کی معاذ اللہ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے آپس میں کفار، یہ تو جادوگر ہیں۔ جب کوئی معجزہ دیکھتے تو کہتے جادوگر ہے، حالانکہ معجزہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، وہ تو نبیوں کو دیا گیا ہے نا، معجزہ میریکل پیغمبروں کو اللہ نے دیا اپنی نبوت منوانے کے لیے ثبوت میں، تو وہ مذاق اڑاتے تھے یہ کیا ہے؟ پھر قیامت کا بھی مذاق اڑاتے تھے، کیوں؟ وہ منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں تو زندہ ہیں، اور جو ہی ہمیں موت آ جائے گی کہانی ختم ہو جائے گی، بس پھر بعد کی زندگی کوئی چیز نہیں ہے، نہ قبر والی زندگی ہے نہ حشر والی زندگی ہے۔ اب ان کو بتایا بھی جا رہا تھا کہ قیامت آئے گی، اللہ کے رسول بتا رہے تھے کہ ایک دن آئے گا قیامت کا، ایک دن آئے گا آخرت کا، فلاں 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 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا تم سے، مگر چونکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا قیامت کو تو ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی باتوں کا انکار کرتے ہیں، کیوں؟ ایک تو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ کہ ان کے عقل میں نہیں آتے، وہ قرآن کی باتوں کو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن کے احکامات کو حکم کے طور پر سمجھنے کا حکم ہے۔ وہ آپ کی عقل میں آئے کہ نہ آئے، قرآن میں بہت سی باتیں آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی، مگر علم غیب اور عالم غیب اسی چیز کا نام ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی
مگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتا دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، اسے مان لو، اس کے بارے میں چوں چرا مت کرو. بینگ اے مسلم یو آر باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. پابند ہو آپ اس کو ماننے کے اور اس پر عمل کرنے کے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی بات دیکھ لو تو کہو کہ نہیں 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 نہیں، ارے ہمارے تو عقل میں نہیں آ رہی بھائی یہ چیز. نہیں، قرآن تمہاری عقل پہ تھوڑی چل رہا ہے، یا قرآن تمہاری عقل کے حساب سے تھوڑی نازل ہوا ہے، وہ اللہ کے حکمت کے حساب سے نازل ہوا ہے. چنانچہ وہ جو کفار تھے، عما یتساءلون، یہ سورہ نبا کی جو پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کون؟ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے. یتساءلون، آپس میں کس بات کی بات چیت کر رہے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں؟ تمسخر کر رہے ہیں؟ بے ادب ہیں؟ کیا آپس میں بحث بازی کر رہے ہیں؟ کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اگلی آیت میں فرمایا بڑی خبر کی. یعنی بڑی خبر کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کئی خبریں ہیں، وہ سب بڑی خبر ہے. نبا، یہ نبی بھی نبا سے ہی لفظ بنا ہے، کیونکہ نبی بھی خبر دینے والا ہوتا ہے، میسنجر، پیغمبر، نبی و رسول. نبا بڑی خبر کوئی ہو نا، عظیم خبر، اس کو کہتے ہیں نبا. عن النبأ العظیم، فرمایا اللہ نے کہ بڑی خبر کے بارے میں آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مان لینا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں نہیں ہمارے عقل میں نہیں آ رہی بات یہ. یعنی کوئی شکوک و شبہات میں پڑا ہوا ہے، اور کوئی مان رہا بھی ہے تو برابر نہیں مان رہا. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پراپر ماننا، جیسے اللہ نے فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے، یعنی کہ ڈھیلا پن سے نہیں، پختگی کے ساتھ اسلام کا دامن پکڑ لو. جب اسلام میں داخل ہوئے ہو اور مسلمان ہو تو پھر پکے مسلمان رہو مرتے دم تک. یہ ہے مسلمانی. الذی ہم فیہ مختلفون، فرمایا کہ جس میں وہ الگ الگ ہیں، اختلاف کر رہے ہیں آپس میں. بعض تو بالکل انکار کر رہے ہیں، بعض شک میں ہیں، اور کوئی کہتا ہے قرآن کریم تو جادو ہے، کوئی کہتا ہے قرآن تو اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو خود ہی بول رہے ہیں اپنے مرضی سے، وحی کا نام لے کر، اور اپنی بات بتا رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی قرآن کے علاوہ بھی اگر اپنی زبان سے کچھ کہہ دے تو سمجھ لینا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کی مرضی سے کہہ رہا ہے. وہ وحی ہے جو اللہ ان پر نازل فرما رہا ہے. ان کی بات کو اللہ کی بات سمجھو. اب یہ باتیں تو بتانے والے عام لوگ نہیں ہوں گے، یہ تو اہل اللہ بتاتے ہیں ایسی باتیں. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی رومی میں، مثنوی معنوی میں ایک شعر لایا اور یہ فرمایا گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. دیکھا کیا فرما رہے مولانا روم. مولانا روم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، میں اور آپ ان کے جیسے تھوڑی ہیں، مولانا روم کے جیسے. اتنے بڑے عالم ہیں کیا کوئی؟
اتنے بڑے فاضل، اتنے بڑے صوفی شیخ جن کو علامہ اقبال بھی اپنا پیر مان لیں، اپنا مرشد مان لیں، وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت. فرما رہے ہیں ان کا کہنا، کن کا؟ اللہ کے رسول کا کہنا، یہ اللہ کا کہنا ہے. گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اگرچہ یہ عبداللہ کے حلق سے نکلا ہے، اللہ کے بندے کے زبان سے نکلا ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ تمہارے طرح تو بندہ نہیں ہے. یہ تو افضل البشر ہے، یہ تو انسان کامل ہے. تمہارے جیسا ہے کیا؟ یہ اپنے جیسا ان کو سمجھے کہ تم نہیں. تو بعض کفار یہ کہتے تھے کہ ان کا کہنا، یہ تو ان کا کہنا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، بس یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، نجومی ہے، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے. تو اللہ فرماتا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے. یعنی یہ جو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، کرنے تو ان کو، جان جائیں گے. تو کب جانیں گے؟ جس چیز کے بارے میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں جب وہ ان کے سامنے آ جائے گی تو آنکھیں کھل جائیں گی. موت کو تو مان رہے ہیں نا یہ، کیونکہ موت کا انکار کوئی کافر نہیں کرتا تھا، اور کبھی قیامت تک کر بھی نہیں سکتا کوئی، ہے نا. سائنس کتنی ترقی کر لے، مرنے سے کسی کو روک نہیں سکتی، مرنے سے بچا نہیں سکتی. ڈاکٹر بھی آخری وقت میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اب دعا کرنا، بس دعا کی ضرورت ہے. دوا تو ختم ہو گئی، وینٹیلیٹر بھی ہٹا دیا، اب کیا کرو؟ اب خالی دعا کرو بس. بچ گیا تو بچ گیا، نہیں تو جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ جانا ہے. تو موت کا انکار تو کسی کافر نے بھی کبھی نہیں کیا. اصل انکار ان کا کیا تھا؟ آخرت. وہ کہتے تھے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. ہمارے نزدیک یہ بات قابل قبول نہیں. کیوں؟ کہ مرنے کے بعد سائنس بھی یہ کہتی ہے، اس بات کو مانتی ہے کہ میت گل سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ہے نا، کھوپڑی بن جائے گی. بہت عرصے کے بعد قبر کو کھولو تو پتہ چلے گا پتہ نہیں یہاں کون تھا. تو یہ تو ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہم اور ہماری لاش، ہمارا جسم ایسا ہو جائے گا کہ گل سڑ جائے یا ہماری ہڈیاں ہو جائیں تو کیا دوبارہ جان آئے گی کیا ہڈی کے اندر؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں جان جاؤ گے تم. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں تکرار فرمائی اللہ نے. دیکھیے یہ تکرار جب آتی ہے نا، کبھی باتوں میں بھی ایک دوسرے کی، اگر کسی کو زیادہ وسوخ سے کوئی بات کہنی ہو تو دوبارہ ہم اس کو اسی بات کو کہتے ہیں، یعنی ریپیٹ کرتے ہیں. جان جاؤ گے، جان جاؤ گے، ہاں تم دیکھ لو گے، تکرار کرتے ہیں نا. مکرر، اس کو کہتے ہیں مکرر. کبھی آپ نے سنا ہوگا شعراء بیٹھے ہوئے شاعری کر رہے ہوں، مشاعرہ ہو رہا ہو، تو کوئی شعر سناتا ہے تو شاعر کہتا ہے مکرر مکرر، مطلب یہ ہوتا ہے دوبارہ پڑھو، ذرا دوبارہ سنانا ہے شعر، بہت اچھا شعر تھا. تو اللہ نے بھی یہاں پر تکرار فرمائی اس بات کی، مکرر فرمایا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے. یعنی جب ان کے سامنے وہ دن آ جائے گا کہ جس دن حساب کتاب کا ہوگا، وہ دن جس کو کہتے ہیں قیامت، تو پھر ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہی تو بتایا جا رہا تھا ہمیں، اسی کو تو محمد بتا رہے تھے بار بار صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا تو اعلان فرما رہے تھے، اور ہم مذاق کر رہے تھے. ہم تو کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتا ایسا، کون ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا، کون ہمیں دوبارہ جان ڈالے گا. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا اسی بات کو لے کر، ان کی اس سوال کے جواب میں کہ یہ بتاؤ
اے منکرین، اے قیامت کے منکر، یہ بتاؤ کہ تم قیامت کو ماننے سے انکاری ہو، تم تو یہ بتاؤ کہ تم کو پیدا کرنے سے پہلے جب تم دنیا میں آئی نہیں تھے تو کیسے پیدا ہوئے؟ چلو یہ جواب دے دو، تمہارا تو نام و نشان نہیں تھا نا، کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ نے۔ تو جس اللہ نے تم کو اس وقت پیدا فرما دیا کہ جب تمہارا نام و نشان تھا ہی نہیں، وہی اللہ موت دینے کے بعد دوبارہ کھڑا کر دے گا تمہیں۔ اب بولو کیا بولتے ہو؟ میں کالج میں پڑھاتا تھا جس وقت میں، تو طلباء کے سامنے یہ مسئلہ آتا تھا تو ان کو بریف کرنا پڑتا تھا، ایکسپلین کرنا پڑتا تھا۔ تو میں ان کو مثال میں کبھی یہ بھی بتاتا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انجینئر ہو اور وہ کوئی چیز ایجاد کر دے، ہوتی نا، گاڑی بنا دے، کچھ بھی بنا دے، سمجھے، کوئی چیز ایجاد کر دے، انجینئر ہو، کہ میں نے بنا دیا بھائی، ٹھیک ہے بنا دیا۔ اب اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ اچھا ایسا ہے کہ میں اس کو کھول دیتا ہوں، پرزے کر دیتا ہوں اور پھر اس کو دوبارہ جوڑتا ہوں، تو اگر کوئی بیوقوف کہے دوبارہ نہیں جوڑ سکتے آپ، تو وہ کیا کہے گا؟ آپ کہے گا پہلے کس نے بنایا تھا؟ آپ سے سوال یہ کرے گا نا وہ، بھائی یہ تو تھی نہیں نا چیز، میں نے بنائی ہے، میں اس کا مجید ہوں، تو میں نے اگر یہ چیز بنائی ہے اور میں اس کو ابھی بگاڑ رہا ہوں اور پھر میں اس کو دوبارہ بناؤں گا، تو تم کہہ رہے ہو کیسے بناؤ گے؟ یہی جواب اللہ نے دیا کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کون ہمیں زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، ہم کیسے کھڑے ہو جائیں گے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ جس نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا، وہی مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا تم کو۔ بس یہ جواب ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب اگلی آیت میں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ڈسکشن کے حوالے سے جو وہ آپس میں کر رہے تھے بطور تمسخر، مذاق اڑانے کے لیے آپس میں قیامت کا، تو اللہ نے مختلف چیزوں کو گنوایا کہ دیکھو یہ ہے اللہ کی قدرت، جس اللہ کی یہ قدرت ہے وہی اللہ روز قیامت تم کو دوبارہ کھڑا کر دے گا، سب اپنے اپنی قبروں سے آ جائیں گے۔ اگر کوئی زمین میں دفن ہے وہیں سے نکلے گا، کوئی سمندر میں ڈوبا تھا وہیں سے نکلے گا، کوئی جانور کے پیٹ میں چلا گیا تھا وہیں سے نکلے گا، کسی کو آگ میں جلا دیا گیا تھا وہیں سے نکلے گا، پہنچ جائے گا میدان محشر میں، کھڑا ہو جائے گا میدان قیامت میں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ تو اللہ کی بات ہے نا، بندے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ یعنی یہ جو زمین ہے اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے، جہاں چلے جاؤ زمین زمین نظر آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کبھی غور تو کرو اس زمین کے اوپر تم کیا کیا کرتے ہو، اس زمین کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہاں، تم چلتے بھی ہو، پھرتے بھی ہو، رہتے بھی ہو، مکان بھی بناتے ہو، گاڑیاں بھی چلاتے ہو، کیا کیا تم نہیں کرتے؟ تو یہ زمین ہے اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ والجبال اوتادا، اگلی آیت میں فرمایا اور پہاڑوں کو میخ بنایا ہم نے، میخیں، میخ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو کیل ہوتا ہے نا زمین میں گاڑتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹینٹ والے بھی جب ٹینٹ لگانا چاہتے ہیں تو زمین کے اندر نیل کیل گاڑتے ہیں تاکہ رسی باندھتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ بنایا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا یہ زمینوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ۔ یہ پہاڑ کسی بندے نے نہیں بنایا، تو اللہ کے بنایا ہوا ہے، خود بخود بھی نہیں بنا، اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے۔ چنانچہ والجبال اوتادا، اوتاد جو ہے وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں عربی میں میخ کو۔ اور لگے ہاتھوں یہ بتا دوں آپ کو کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں نا اکابر، ان میں جو اقسام اولیاء اللہ کی بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے تفصیل میں جانا پڑے گا، ابھی وقت نہیں ہے، میں صرف اس پر بات کر رہا ہوں اوتاد پر، کہ اولیاء اللہ کی جو اقسام ہیں ان میں ایک قسم ہے اوتاد۔ اوتاد یعنی وہ اولیاء اللہ، وہ اہل اللہ
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت میں اپنی جگہ ایک پہاڑ بنایا ہوا ہے، استقامت کا پہاڑ، کھڑے ہوئے ہیں، کیسی بھی ہو جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، بیماری آ جائے یا الجھن آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے دین اسلام پر ثابت قدم۔ اوتاد ان کو کہتے ہیں، اوتاد اولیاء اللہ، جیسے غوث، قطب، ابدال، ایسے ایک ان کی قسم ہے اوتاد۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنایا۔ ہاں سبحان اللہ، یعنی مرد اور عورت کا جوڑا بنا دیا اللہ نے۔ اور جوڑے تو اللہ نے جانوروں کے بھی بنائے، ان میں بھی تو ہوتا ہے نا میل فیمیل، جانوروں میں بھی ہوتا ہے نا نر اور مادہ، انسانوں میں بھی ہے نر مادہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے بنا دیے مرد و عورت، تاکہ یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے، نظام اس سے چلایا اللہ نے دنیا کے اندر۔ پیغمبروں کو بھی نکاح کرنا پڑا، ان کی بھی بیویاں ہوئیں، ایک سے زیادہ بھی ہوئیں، صحابہ کی بھی بیویاں ہوئیں، اہل بیت کی بھی بیویاں ہوئیں، تابعین کی بھی بیویاں ہوئیں، اولیاء اللہ کی بھی بیویاں ہوئیں۔ یہ نکاح کا سسٹم جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کوئی کہے ہے ایسا کیوں ہوتا ہے، ارے بھائی ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہ اللہ نے بنایا، بس اللہ کی طرف سے ہے، اس کی حکمت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ایک ذریعہ بنا دیا ہے نسل کا، کہ نسلیں چلیں گی، نسلیں، ٹھیک ہے نا، مگر اس کا طریقہ کیا ہے کہ عقد ہوگا، عقد مسنونہ ہوگا، نکاح ہوگا، اور پھر اس سے نسلیں اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ آج کے جمعہ میں میں صرف آیت نمبر 8 تک یہ رکھ رہا ہوں، اگرچہ میں نے تلاوت میں تو اور آیت پڑھی تھی مگر وقت نہیں ہے۔ کون سی سورہ؟ عما یتساءلون۔ اب یہ جو سورہ، اس کے بارے میں ایک بات سن لیجئے تاکہ اور تقویت مل جائے گی۔ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ، جن کا مزار باہر موجود ہے، وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے مسجد میں، اور لوگ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے آپ کی طرح، اور وہ کچھ نہ کچھ خطاب بھی فرمایا کرتے تھے۔ مگر ان کا ایک دستور تھا، معمول، کہ روزانہ بیان سے پہلے یہ سورہ پوری کی پوری تلاوت فرماتے تھے۔ یہ سورہ جس کی آپ نے بھی آیات سنی ہے، عما یتساءلون، اور اس کے بارے میں آپ نے ایک بات بتائی، ان کے ملفوظات کتاب میں نے مرتب کی ہے، اس میں یہ میں نے واقعہ درج کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ، ملفوظات۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کی یہ سورہ ہے عما یتساءلون، ہزاروں مشائخ کا یہ وظیفہ ہے بعد عصر پڑھنے کا، یعنی یہ مشائخ نے اس کو اپنا معمول بنایا اس سورت کو پڑھنے کا عصر کے بعد۔ تو آپ بھی عصر کے بعد پڑھتے تھے، فرمایا انہی کی برکت سے یہاں یہ معمول اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے، اور آپ لوگ سنتے ہیں، اور یہ گناہگار عاجز بھی آپ لوگوں کے طفیل اس سورت کے پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا ہے، اور آپ لوگ اسے سننے کا اجر پاتے ہیں، اللہ مقبول اور منظور فرمائے۔ پھر فرمایا آج کل موجودہ زمانے میں اس بات کی قدر بہت کم ہے، لیکن اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بس یہ بات بتا کر گفتگو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے ابھی آج شروع کیا ہے سورت کی تفسیر عما یتساءلون، آئندہ جمعے میں اگلی آیات کی تفسیر بھی چلے گی، اور اسی طرح معلومات بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ ہم کو حاضری کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔